وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمایا. سامعین کرام، ماہ رمضان میں تفسیر قرآن کو چھٹی دے دی گئی کیونکہ رمضان میں مصروفیتیں زیادہ ہیں. نماز تراویح ہے اور دن میں روزہ ہے. بہرحال رمضان کے جانے کے بعد تفسیر قرآن کے سلسلے کو دوبارہ آج سے جاری کیا جا رہا ہے. مولا کریم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غلطی اور گمراہی سے محفوظ رکھے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 72-70 پر 2 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اسے قتل کرنے کے بعد یہ دوسرے پر الزام لگانے لگے. زید نے کہا کہ بکر نے قتل کیا، بکر نے کہا کہ عمر نے قتل کیا، عمر نے کہا کہ خالد نے قتل کیا. تو جتنے بھی تھے ہر ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگا بغیر کسی تحقیق کے. بس میں قاتل نہ سمجھا جاؤں. خود سے قتل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دوسرے کے سر پہ قتل کا الزام لگانے لگے اور مسئلہ اتنا الجھ گیا کہ اصلی قاتل کا پتہ لگانا تمہارے لیے بہت مشکل ہو گیا. بڑا خطرناک وقت تھا، قاتل کا پتہ جاننا بھی لازمی تھا، مگر قاتل کا پتہ دینے والا کوئی وہاں گواہ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ جو بھی کسی کے سر پہ قتل کا الزام لگاتا وہ بغیر ثبوت کے لگاتا. تو ایسے موقع پر تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور تم نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ، یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ بتائیے کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے؟ یہ جو آدمی ناحق مار دیا گیا، اس کی ہتیا کس نے کی، اس کا قتل کس نے کیا؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے
اللہ کے حکم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ گائے ذبح کرو، گائے کا گوشت لے کر مردے کے جسم کو لگاؤ، مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا، پھر دوبارہ مردہ ہو جائے گا۔ جب مرا ہوا شخص خود آنکھیں کھولے اور اپنی زبان سے اونچی آواز میں قاتل کا نام بتا دے تو پھر اس کرشمے کے ظاہر ہو جانے کے بعد انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ پروردگار عالم فرماتے واللہ مخرج، اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جسے تم لوگ چھپا رہے ہو۔ قاتل چھپا رہا تھا، قاتل کی تائید کرنے والے بھی چند تھے۔ دیکھیے بھائی، اچھے انسان کی بھی ٹیم نہیں رہتی، برے انسان کی بھی ٹیم ہوتی ہے، بلکہ برے آدمی کی ٹیم زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اچھا آدمی سچائی کے سوا کچھ نہیں دیتا، برا آدمی رشوت دیتا ہے، چارہ کھلاتا ہے، اپنے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کئی گدھوں کو وہ پالتا ہے، لہذا برے آدمی کی ٹیم بڑی ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ابلیس بہت اکڑ کے چل کر آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، کہا کہ اے ابلیس، اتنا اکڑ کر چل رہا ہے تو تیرے اندر کیا خوبی ہے اور تجھ میں یہ اکڑ کیوں آئی؟ ابلیس نے کہا کہ میرے پاس میجارٹی ہے، تمہارے پاس میجارٹی نہیں، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ تمہارے ماننے والے کتنے؟ 60 70 80 100 200؟ میرے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں، اور تم کو ماننے والے کب سے ہیں؟ جب سے تم دنیا میں ہو۔ مجھے ماننے والے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک باقی ہیں، قیامت تک میرے ماننے والے، یعنی میرے غلط راستے پہ چلنے والے رہیں گے، جن کا میں لیڈر ہوں۔ اب بتاؤ، میرے فالوئر زیادہ ہیں یا تمہارے فالوئرز؟ میرے پیروکار زیادہ ہیں یا تمہارے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، مگر اس نے کہا کہ فخر کی بات ہے میرے لیے، چونکہ تم 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جاؤ گے، میں 4 کروڑ آدمیوں کو لے کر جہنم میں جاؤں گا، تو میرے پاس میجارٹی ہے۔ تو برے انسان کے ساتھ بڑی ٹیم ہو جاتی ہے۔ تو قاتل، ناحق خون کرنے والا، اس نے بھی ایک ٹیم بنائی کہ مت بتاؤ کہ میں قاتل ہوں، کیونکہ جو مرحوم ہے جس کا قتل ہوا وہ بڑا مالدار آدمی، میں اس کا بھتیجا، پوری جائیداد مجھے ملے گی، جب مل جائے گی تو ہوگا کیا، تم کو بھی کچھ دوں گا، تم کو بھی کچھ دوں گا، سم تھنگ پاس کر دوں گا، اس لیے تم لوگ کسی کو نہیں بتا۔ تو یہ لوگ چھپا رہے تھے، چھپانے کے سلسلے میں بے گناہ لوگوں کے سروں پہ الزام دھر رہے تھے کہ وہ قتل کیا ہوگا، وہ قتل کیا ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے جو تم چھپاتے ہو اسے باہر لے آنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور خدا کی حکمت دیکھیے، پروردگار اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیتا کہ اے موسیٰ تم نام بتا دو قاتل کا، اور موسیٰ علیہ السلام قاتل کا نام بتاتے تو سارے لوگ پلٹ جاتے اور کہتے کہ اے موسیٰ ان سے تمہاری دشمنی ہے، اس آدمی سے تمہاری دشمنی ہے، اسی لیے خامخواہ اس کا نام تم نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کا حکم نہیں دیا گیا، پروردگار نے کہا کہ ہم ان کو ایک کرشمہ دکھائیں۔ پہلے تو ان کے دلوں میں شک ہے کہ ہم مردے کو کیسا زندہ کریں گے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہم بتائیں گے کہ وہ شخص جس کا خون ہو گیا، جس کی جان نکل گئی، جس کو مرے
کئی گھنٹے گزر گئے، سارا دن گزر گیا، تم لوگ بحث میں لگے ہوئے ہو کہ کون اس کا قاتل ہے، کون اس کا خون کیا، تو یہ مردہ بن کر ایک لمبا وقت گزر گیا، پھر اس مرے ہوئے انسان کو ہم نے زندہ کیا، اسی طرح ہر مردے کو ہم زندہ کرتے، یہ حقیقت بھی ان پہ ظاہر کر دیں گے، اور پھر ہم ایسے طریقے سے انہیں بتائیں گے قاتل کا نام کہ انہیں انکار کرنے کا کوئی موقع ہی نہ رہے۔ کوئی زندہ آدمی بتا دیتا تو کہہ دیتے کہ دشمنی کی وجہ سے بتایا، اب مردے نے خود بتا دیا۔ پروردگار کہتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے حکم دیا تم کو، اے بنی اسرائیل ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ خدا کا حکم پیغمبر کے ذریعے ہی آتا ہے، ڈائریکٹ خدا کا حکم نہیں آتا۔ اللہ نے حکم دیا ہم کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ سارے احکام ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو بھی خدا کا حکم ملتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی ملتا تھا۔ حکم دینے والا پروردگار، حکم دینے والا پروردگار، حکم پہنچانے والے اس کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا اِذْرِبُوهُ، اے لوگوں مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے کسی بھی ٹکڑے سے۔ مارو کا مطلب اس کے اوپر پھینک دو۔ کہتے ہیں گیند مار دیا، گیند آپ جانتے ہیں، بال، فٹ بال، ہاکی بال، بال۔ آج ہمارے بچوں کو ہم اردو میں گیند کہیں گے تو نہیں سمجھے گا ہمارا بچہ، انگریزی میں بال کہیں گے تو سمجھ جائے گا، کیونکہ یہی لفظ بار بار وہ سنتا ہے۔ تو مارنا، تو یہاں بھی مارنے کا مراد، مارنے سے مراد جسم پر پھینکنا ہے۔ تو گوشت کا ٹکڑا لو، ڈال دو مردے کے جسم پر، کہیں بھی ڈالو، تو پھر مردہ زندہ ہوا، قاتل کا نام بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو۔ الموتیٰ میت کی جمع ہے، میت کا معنی ہے مرا ہوا انسان۔ ہم اردو والے میت نہیں کہتے، میت کہتے ہیں، ہمارے پاس میت کا لفظ ہے، عربی میں میت کا لفظ ہے، انکا میتن۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا قرآن میں بھی مسٹیک ہے نا، کیا میت کو میت لکھ کے ہے نا؟ بھائی قرآن میں صحیح ہے، تو مسٹیک بول رہا ہے، میت جو بول رہا ہے یہ تو غلط بول رہا ہے، صحیح لفظ تو میت ہے، مگر اردو زبان کا ڈھنگ یہ ہے کہ بہت سے جگہ جہاں زیر ہوتا ہے ہم اسے زیر کی حالت میں نہیں رکھتے، اس پہ زبر لگا دیتے۔ جیسے سید کا لفظ ہے، سید کے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سید، سید صاحب، سید، حالانکہ سید درود شریف میں ہم کیسے پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا، یا کو زیر لگانا، اور بعض لوگ ناواقف ہونے کی وجہ سے اللہم صلی علی سیدنا پڑھ دیتے، یہ کو زبر لگا دیتے، حالانکہ یا کو زیر لگانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں علمی باتیں ہیں، اور یہ تفسیر کی محفل علم کی محفل ہے۔ تو موتا، مرے ہوئے لوگوں کو موتا کہتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں آج موتا کی عید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانا ہے، قبرستان پہنچ کر زیارت کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے پرانے لوگ اسے موتا کی عید کہتے ہیں۔ اور موتا خود جمع کا لفظ ہے، اس جمع کو ہم اور ایک جمع کرتے ہیں، موتاؤں کی عید کہتے ہیں۔ موتا پر پھر اسے
موتاؤں دوسری جمع کی جمع بناتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے اس مردے کو زندہ کیا، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم، تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، اپنے کرشمے دکھاتا ہے. مردے کو زندہ کرنا خدا کے لیے کوئی بھاری کام نہیں. دیکھیے لائٹ آف ہو گئی، سوئچ کو آپ نے آف کیا، لائٹ آف ہو گئی، اب اسے آن کرنا، اس میں کتنی دقت ہے. آپ گئے سوئچ پہ انگلی رکھ دیا آپ نے، ٹیوب لائٹ بند ہو گئی، آف ہو گئی، اب اسے آن کرنا کچھ تکلیف ہوگی کیا؟ اسی لمحہ آپ جو ہی انگلی رکھیں گے آن ہو جائے گا. اس مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا سوئچ خدا کے قدرت قبضے میں ہے، خدا کی قدرت کے قبضے میں ہے. ایک لمحے میں وہ مردے کو زندہ بنائے، اسی لمحہ زندہ کو مردہ بنا دے، اس کے لیے کوئی بھاری کام نہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنے کرشمے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. سمجھو پروردگار عالم کی قدرت کو، سمجھو. یہ ایک مردے کو اس نے زندہ کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہارا عقیدہ ہو جائے کہ مردے کو خدا ضرور بضرور زندہ کر سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے یہ عقیدہ. ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل میں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ مرنے کے بعد پروردگار ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیے ہمارے پاس دوسری زندگی، یعنی انسان مر جائے تو ختم نہیں ہوتا، پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جبکہ غیر قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان 7 بار زندہ ہوتا ہے، 7 جنم. ایک جنم میں انسان رہتا ہے، غلطی کیا تو دوسرے جنم میں کتا بن جاتا، ذرا اچھا کتا رہا تو وہ بکرا بن جاتا. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جسے عقیدہ تناسخ کہتے ہیں. ہمارے پاس عقیدہ تناسخ نہیں ہے کہ ایک انسان، جب انسان پیدا ہوا تو انسان ہی رہے گا اور 7 بار وہ دنیا میں نہیں آئے گا. یہ ایک بار دنیا میں آیا، ختم. پھر جو ہی اس کی موت واقع ہوئی، سمجھ لیجئے کہ اس کی اخروی زندگی شروع ہو گئی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. تو تم سمجھو اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یہ حقیقت تمہاری سمجھ میں آئے، اس لیے ہم نے ایک مردے کو زندہ کیا. بظاہر قاتل کا نام تمہیں بتانا تھا، مگر اس سلسلے میں ایک اہم عقیدہ ہم تمہارے دماغوں میں، تمہارے دلوں میں اتار دینا چاہتے تھے. وہ اہم عقیدہ کیا ہے؟ مرنے والے کو پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا. اکثر کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، پھر کیسے زندہ ہو سکتا؟ یہ کافروں کا اعتراض. سورہ یاسین میں پروردگار فرماتا ہے کہ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. کافر انسان کا اعتراض کیا ہے؟ من یحیی العظام، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جبکہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی.
ہڈی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی، پکڑیں گے تو نرم بن کے پھر ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار جواب دیتا ہے، قل، اے میرے نبی آپ بولیے ان کافروں کو، یحییھا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار ان کو زندہ کیا۔ پہلی بار جو پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ کرشمہ تم لوگوں نے دیکھا، خدا کی قدرت کو تم نے دیکھا، پیغمبر کے معجزے کو تم نے دیکھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کیونکہ ہر پیغمبر کا معجزہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہی ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، تو اسے پیغمبر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر کا معجزہ اس لیے کہ پیغمبر کی سچائی اس کرشمے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ لوگوں نے اس پر بھی اعتراضات کیے، کہا اے موسیٰ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قاتل کا نام بتاؤ، مگر آپ ہم کو ایک لمبی کہانی بتاتے، گائے کو پکڑ کر لاؤ، اسے ذبح کرو، پھر اس کا گوشت لے کر مردے کے جسم کو لگاؤ۔ ارے گائے بھی ذبح ہو کے مر گئی، اس کا گوشت، وہ گوشت جا کے اس کو ٹچ ہوگا تو پھر کیسا وہ مردہ بولے گا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹالنے لگے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ بھی ہم کو بیوقوف بناتے کیا؟ آپ ہم کو احمق بناتے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اے ظالموں، میں کہتا ہوں اللہ نے کہا اور تم کہتے ہیں مذاق کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کی بات بتانے میں مذاق کروں گا؟ یہ کیا دنیا کی بات ہے؟ رب کا حکم دے رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آیا تو سب کے سب دب گئے، کہا چلو کر کے ہی دیکھ لیں گے، دل میں شبہ ہی تھا۔ کہا موسیٰ نے ایسا ہوتا کیا؟ ایک جانور کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا، وہ بھی جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ بھی مردہ وہ بھی مردہ، کہتے ہیں میتھمیٹکس میں ہے مائنس انٹو مائنس پلس ہو جاتا، مردہ مردے کو لگ کے زندہ ہوا، یہ بھی مردہ وہ بھی مردہ، دونوں ٹچ ہوئے، خدا کی قدرت سے زندہ ہو گیا۔ خدا کی قدرت بتانا مقصود تھا تمہیں، تو اس کرشمے کو تم نے دیکھا، پھر تمہاری حالت کیا ہوئی؟ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھی، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے کے بعد تمہارا دل نرم ہو جانا چاہیے، مگر دل نرم ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ سخت ہو گیا تمہارا دل۔ دیکھیے بعض لوگوں کے سامنے ہدایت کے نمونے آتے، ہدایت کے نمونے آتے، اس کے باوجود وہ ہدایت نہیں پاتی۔ ایک شرابی شراب پی کے گیا، نشے میں گرا، گاڑی پیر پہ چڑھ گئی، پھر اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے بیڈ پہ تھا۔ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھ شراب پینے کی وجہ سے کیا ہوا۔ اب اسے ہدایت کی ایک روشنی سامنے آئی، مگر 3 مہینے کے بعد ڈسچارج ہو کر پہلے کیا کام کرتا ہو؟ 3 مہینے پیا نہیں، بڑا سر کا درد، پہلے شراب کھانے کو جا کے شراب پیتا، بلکہ ڈبل پیتا، اتنے دن نہیں پیا، 1 بوتل کے بجائے 2 بوتل پیتا۔ تو اللہ نے تو ہدایت کا اس کے سامنے چراغ روشن کر دیا، چمک آئی،
مگر یہ دیکھ کر بھی اندھے کا اندھا ہے، دیکھ کر بھی اندھے کا اندھا ہے۔ دیکھیے یہ ایک بار ٹھوکر لگتی ہے تو سنبھل جانا چاہیے۔ ٹھوکر لگنے کے باوجود اگر کوئی سنبھلتا نہیں تو وہ انسان نہیں ہے۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، ٹھوکر کھا کر بھی سرخ رو نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جانور کو بھی کچھ ہوش ہوتا ہے، یہ ایک بار جانور کہیں جائے، اسے کچھ چپ جائے یا گر جائے تو دوسری بار جانور وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ بس اسے شعور ہے، اسے عقل نہیں دی گئی، ایک احساس دیا گیا ہے۔ انسان کو تو پوری سمجھ دی گئی ہے۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ مہندی میں رنگ کب آتا ہے؟ جب اس کو پیس دیتے ہیں، پیسنے کے بعد لگاؤ تب رنگ چڑھے گا۔ پیسے بغیر اوریجنل مہندی میں لگاتے ہوئے پتہ لگا دیا، پتہ لگا کر کپڑے سے باندھ دیا، 10 دن رکھا بھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسے پیسنا، جب پیسیں گے تب رنگ آئے گا۔ اسی طرح مولا تعالیٰ ہمیں پیس دیتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر ہدایت کا رنگ آ جائے۔ اگر مہندی کے پتوں کو پیسنے کے بعد بھی رنگ نہیں آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مہندی اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ، اصلی مہندی نہیں ہے۔ شکل میں تو مہندی ہے مگر ہے کوئی دوسری چیز۔ اسی طرح گرنے کے باوجود، ٹھوکر کھانے کے باوجود اگر نہیں سنبھلتا تو اصل میں انسان نہیں ہے۔ انسان کیا روپ ہے مگر درندہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے اللہ کی قدرت کا کرشمہ آیا تو ان کے دلوں کو یقین آ جانا چاہیے۔ اس کے باوجود ان کے دلوں کو یقین نہیں آیا، آخرت کا خیال نہیں آیا۔ رب کے اس قدرت کو دیکھ لینے کے بعد ان کے دلوں کو رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے تھا کہ واقعی ہمارا پروردگار مردے کو زندہ کرتا ہے، ہم بھی ایک نہ ایک دن مردہ بننے والے ہیں۔ پروردگار ہمیں زندہ کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جو زندگی ملی ہے ہم کو، دنیاوی زندگی، یہ زندگی عمل کے لیے ملی ہے اور اس زندگی میں ہم کو آزمایا جا رہا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ ایک طرف تمہاری پسند ہے، دوسری طرف خدا کی پسند ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑو، خدا کی پسند کو اپناؤ۔ جب خدا کی پسند کو اپنا لو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب بن کر جنتی ہو جاؤ گے۔ اگر اپنی پسند کو اپناؤ گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔ اپنی پسند، خدا کی پسند، اس کا پہلا نمونہ قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کو اپنی بیوی بنا لوں، مگر خدا کا حکم تھا کہ تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کو تو بیوی نہیں بنا سکتا، تیرے بھائی کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے، دوسرے حمل میں جو پیدا ہوئی ہے، اس کو ہی تو بیوی بنا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی پسند کو پوری کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو یہی معاملہ آتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جب کرنا ہے تو اپنی پسند، رب کی پسند کو اپناؤ اور اپنی پسند کو قربان کر دو، کیونکہ رب جو پسند کرتا ہے اسی میں ہماری بھلائی، اور ہم جو پسند کرتے ہیں اس میں ہماری برائی۔
دیکھیں جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری بھلائی ہم جس قدر جانتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارا باپ جانتا ہے۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ باپ نے کہہ دیا کہ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، اس سے نکاح مت کر، مگر باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات مانے بغیر نکاح کرتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جب وہ پانی پلاتی تب بولتا ابا کی بات مان لیتا تھا، تو یہ پریشانی نہیں آتی تھی، نہیں مانا، آج اتنی مصیبت ہے۔ باپ بولتا بیٹا میں اسی وقت تجھے بولا، میں سر پیٹ لیا، لیکن تو مجھے دشمن سمجھا اس وقت۔ تو یہ کہ باپ کی بات ٹالنے والا بیٹا جب مصیبت اٹھاتا ہے تو پھر غور کیجئے رب کی بات ٹالنے والا بندہ کیوں نہیں مصیبت اٹھائے گا؟ رب کی بات ٹالنے والا کبھی آرام کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو اپنی پسند رب کی پسند دونوں پر آپ توجہ دیجئے، جو بات رب کو پسند ہے اسے اپنا لیجئے، جو بات آپ کو پسند ہے سمجھ لیجئے کہ اسی میں میرا نقصان ہے۔ پروردگار فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز کو پسند کرو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دینے والی ہوگی، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے پروردگار ہمیشہ ہم کو تیری چاہت تیری پسند کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔